بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کلاس 7 ہمارا جو آج لیکچر نمبر 10 ہے وہ ہے ہمارے سلیبس میں سے جو تیسرا سبق ہے محنت کی عظمت، اس کے متعلق۔ تو بیٹا ہمارا جو تیسرا سبق ہے وہ ہے محنت کی عظمت۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں محنت کا مفہوم کیا ہے۔ محنت کا مفہوم ہے اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا یا روزی حاصل کرنا، یہ محنت کا مفہوم ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا یا روزی حاصل کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، یہ محنت کا مفہوم ہے۔ تو بیٹا محنت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ محنت کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محنت کی عظمت کے متعلق شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محنت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر ان کو بڑھائی۔ اسی طرح شاعر نے خوب کہا ہے کہ نہال اس جہاں میں جتنے کھلے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اور اسی طرح مثال پیش کی جاتی ہے کہ ہمیشہ دانہ جو ہے وہ مٹی میں ملتا ہے، پھر گل و گلزار بنتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، جب تک وہ محنت نہیں کرے گا تو اسے کامیابی، ترقی کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ کامیابی کا زینہ، ترقی کا زینہ جو ہے وہ محنت ہی ہے۔ تو بیٹا آج ہم اسی کے متعلق پڑھیں گے کہ محنت کتنا عظیم کام ہے، محنت میں کیا عظمت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے مذہب کی روح سے دیکھتے ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے محنت کے متعلق۔ محنت کی عظمت کے متعلق ہمارا جو مذہب ہے، اس مذہب کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، محنتی شخص، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی پسندیدہ ہے، اگر کوئی محبوب ہے تو وہ محنت کرنے والا شخص ہے۔ تو بیٹا یہ اسلام میں محنت کے متعلق کیا نصیحت کی گئی ہے، کیا بتایا گیا ہے، اس کے متعلق ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے، اس کے جو بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا ہے۔ محنت کی عظمت کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق کیا مثالیں ہیں۔ تو بیٹا ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بڑے محنتی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محنت کرنے والے تھے۔ مثال کے طور پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس کام کو سر انجام دیا وہ تھا مسجد نبوی کی تعمیر۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے گھالا بنایا، خود اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھائے اور دیوار کے اندر نصب کیے۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر میں جس طرح باقی صحابہ کرام نے حصہ شامل کیا، جس طرح باقی صحابہ کام کرتے رہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے برابر کام کرتے رہے۔ تو یہ ہے بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے مثال کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی عظمت کے متعلق بہت اہمیت پیش کی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عملی جامہ پہنایا ہے کہ محنت کرنے میں ہی عظمت ہے۔ بیٹا دوسرا واقعہ ہم پیش کرتے ہیں کہ جب خندق، غزوہ خندق ہوا تھا 5 ہجری میں، جب مشرکین مکہ کی تمام فوجیں حملہ آور ہوئی تھی مدینہ پر، تو اس وقت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے خندق کھودی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فوج جو ہے محفوظ رہ سکے۔ تو خندق کی جب کھدائی ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اب کدال پکڑ کر اور کسی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے خندق کھود دی تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اپنا کام خود کرنا چاہیے، اور جو شخص اپنا کام خود کرتا ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہے۔ اسی طرح بیٹا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں شریک تھے، صحابہ کا قافلہ تھا، قافلے نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، تو جب قافلہ ایک جگہ پر ٹھہرا، خیمے گاڑنے کے بعد صحابہ کرام کھانا پکانے کے لیے کام آپس میں تقسیم کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو کام منتخب کیا وہ یہ تھا کہ لکڑیاں، جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں لاؤں گا اور کھانا پکانے کے لیے باقی جو کام ہے وہ تم آپس میں تقسیم کر لو۔ تو صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے تھے، وہ کب چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصرار کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگل میں چلے گئے، لکڑیاں اکٹھی کی اور کھانا پکانے کے لیے لکڑی کو جو انتظام تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹا انبیاء علیہ السلام کا اسوہ اگر ہم دیکھیں تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں تو تمام پیغمبروں نے اپنے ہاتھ سے روزی کمائی ہے، اپنے ہاتھ سے محنت کی ہے، باوجود صلاحیت رکھنے کے، باوجود طاقت رکھنے کے، اگر چاہتے تو دولت جو ہے تمام انبیاء کے قدموں میں نچھاور کر دی جاتی۔ یہ سب صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے محنت کو اپنا شعار بنایا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، ہم حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، زرہ بناتے تھے۔ اگر ہم نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ بڑھئی تھے۔ اگر ہم حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ درزی تھے۔ تو جتنے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے محنت کرنے اور ہاتھ سے کمانے کو اپنا شعار بنایا ہے۔ تو یہ ہے محنت کی عظمت، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مذہب نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے والے شخص کو کس طرح پسند کیا ہے۔ اچھا بیٹے، اس کے علاوہ ہم صرف ظاہری طور پر دیکھیں تو محنت کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ محنت سے انسان کے اندر عزت نفس پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص جو محنت کرتا ہے تو اسے دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت یا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی جو شخص محنت کرتا ہے۔ تو محنت کرنے کے سبب انسان کے اندر عزت نفس پیدا ہوتی ہے، خودداری پیدا ہوتی ہے، وہ شخص خوددار ہوتا ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوتا، دوسروں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوتا، دوسروں سے مدد مانگنا اس کو پسند نہیں ہوتا، بلکہ وہ شخص خوددار ہوتا ہے۔ تو محنت سے ایک شخص کے اندر عزت نفس پیدا ہوتی ہے، خودداری پیدا ہوتی ہے۔ ایک فائدہ محنت کا یہ ہے کہ انسان کو دلی اطمینان ملتا ہے، دلی طور پر بھی وہ شخص مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کی روزی جو ہے خود بھی کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے۔ اچھا بیٹا، اس کے علاوہ جو فائدہ ہے محنت کا وہ ہے دوسروں کی محتاجی سے بچ جانا۔ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اسے بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ جو شخص روزانہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے کام کاج میں محنت کا شعار بنا لیتا ہے تو وہ شخص کبھی کسی کے سامنے محتاج نہیں ہوتا، کبھی کسی کے سامنے اپنی محتاجی کا جو ہے اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ شخص قناعت جیسی دولت سے مستفید ہوتا ہے۔ اور ایک فائدہ جو محنت سے ہمیں میسر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، بہت سی بیماریاں بھی
اس کے وجود کو چھو نہیں سکتی کیونکہ وہ محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے سبب انسان تندرست اور توانا رہتا ہے۔ تو بیٹا یہ ہے محنت کرنے کے فوائد۔ ہمارے مذہب نے محنت کے متعلق کیا کہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کے متعلق کیسا اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، انبیاء کا کیا اسوہ تھا، اس کے متعلق آج ہم نے پڑھا ہے۔ تو جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے۔